اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدنا علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الشورى، سورہ نمبر 42 آیت نمبر 36. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون. فما پھر ما جو اوتی عطا کیا گیا، پیسو ہے، الف کے اوپر پیش ہے تاکہ نیچے زیر، تو عطا کیا گیا ترجمہ کریں گے. پھر جو عطا کیا گیا تم کو من شیء ان کسی چیز میں سے بھی، پھر متاع وہ تو سامان ہے، الحیات دنیا دنیا کی زندگی کا، وما عند اللہ اور ما جو عند اللہ اللہ کے پاس ہے، خیر وہ بہتر ہے، وابقى اور اب کا باقی رہنے والا ہے، بہتر اور باقی رہنے والا ہے، للذین اور یہ ریوارڈ کس کے لیے جو باقی رہنے والا ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو آمنو ایمان لائے، وعلا اور اللہ پر، ربہم ان کے رب پر، یتوکلون وہ سب توکل کرتے ہیں. پھر جو کچھ عطا کیا گیا ہے تم کو کسی چیز میں سے بھی، وہ تو کیا ہے، سامان زندگی ہے، دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر وہ سب توکل کرتے ہیں، یعنی بھروسہ کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں چاہے کسی کو سونے چاندی کچھ بھی دے دیا جائے، اب نیکسٹ سورہ میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ چاہے ان کو ڈھیر کے ڈھیر دے دیے جائیں تب بھی وہ کیسا ہے، ناپائیدار چیز ہے، وہ کوئی قبر میں ساتھ نہیں لے کے جانے والا. لیکن اللہ رب العزت کے پاس جو ریوارڈ ہے، جو اجر ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں اور دنیا کے سارے متاع سے بھی بہتر ہے. اور یہ ریوارڈ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. آیت نمبر 37. والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. والذین اور الذین وہ لوگ جو یجتنبون یا وہ وانون سب اجتناب کرتے ہیں یعنی پرہیز کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں یعنی پرہیز کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں، کبائر کبیرہ گناہوں کو، الاسمی گناہ، کبائر کبیرہ، اسمی گناہ کبیرہ گناہوں کو، والفواحش اور بے حیائی کے کاموں کو، اور اذا جب، ماں جو غضبو جب کیا ہوتا ہے، غضبو وہ غصے میں آتے ہیں، ہم وہ سب یغفرون وہ سب دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، یعنی اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں. غصے میں انسان زیادہ وہ کر جاتا، سرکش ہو جاتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے، تو وہ غصے میں جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کاظمین الغیظ، وہ غصوں کو پی جاتے ہیں. اور وہ لوگ وہ سب اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، اور جب بھی وہ غصے میں آتے ہیں، غضب میں آتے ہیں، تو وہ لوگوں کو کیا کر دیتے ہیں، ہاں درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. آیت نمبر 38. والذین یہ ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں جن کے لیے وہ ہمیشہ رہنے والا اجر ہے، باقی رہنے والا اجر ہے. آیت نمبر 38. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون. والذین اور وہ لوگ جو استجابوا وہ جواب دیتے ہیں یعنی حکم کی پیروی کرتے ہیں. والذین اور وہ لوگ جو استجابوا وہ سب استجاب یعنی جواب دیتے ہیں، لربہم اپنے رب کے لیے، یعنی اپنے رب کی حکم کا جواب دیتے ہیں. وقام الصلاۃ اور وہ قائم کرتے ہیں صلاح نماز. وامرہم اور امر فیصلہ کرتے، یہ کام کرتے ہم ان کا اپنا کام کرتے، شورا مشورے سے، بینہم ان کے درمیان یعنی آپس کے مشورے سے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں. ومما اور اس میں سے جو رزقناہم رزق ہم نے ان کو دیا ہے، ینفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں. یہ ان کی کوالٹیز لگاتار بتائی جا رہی ہیں، کیا وہ لوگ اللہ رب العزت کے احکامات کا جواب دیتے ہیں، یعنی جو حکم ہوتا ہے، جواب دینا مطلب
اس کی ہاں اس پر عمل کرنا، نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے کاموں کو وہ باہم مشورے سے کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 39، وہ مشورے سے مطلب کہ جیسے ابھی کوئی بڑا میٹر آ گیا تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، آپس میں صلاح مشورہ کر لیتے، کوئی بھی میٹر ہو اگر جس کے اندر، اب جیسے کہ سمپل سا لے لیں کہ شادی کی بات ہے، کوئی جاب کی بات ہے، تو وہ کیا کر لیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے رائے لے لیتے ہیں، دوسروں کا مشورہ لے لیتے ہیں تاکہ بات کیا ہو جائے مزید، کیونکہ سنت ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی اسٹریٹجیز کرنے سے پہلے صحابہ کرام کا مشورہ لیتے تھے، کوئی بھی اسٹیپ لینے سے پہلے، آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ لیا کرتے تھے۔ تو کیا کہا کہ یہ بھی ایک مومنوں کی صفت ہے کہ وہ کام مشورے سے کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو بڑی عادت ہوتی ہے نا، سب کام چھپ کے کر لو، چھپ کے کر لو، لوگوں کی نظر لگ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن جو آپ کے خیر خواہ ہیں، جو جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کو صحیح رائے دیں گے، تو ان سے مشورہ کر لینے میں بہتری ہے نا۔ والذین، آیت نمبر 39، اور کسی سے نہیں لینا ہے مشورہ تو اللہ سے مشورہ لے لو خیر کا، استخارہ کے ذریعے۔ آیت نمبر 39، والذین، اور وہ لوگ جو اذا جب اصوابہ پہنچتی ہے ہم ان کو البغیو، البغیو یعنی کہ کسی کی طرف سے دشمنی، بغاوت، اگر کوئی بغاوت ان سے کر بیٹھتا ہے، ہم ینتصرون، ہم وہ سب، یا وہ نواؤن سب، انتصرا وہ سب دفاع کرتے، وہ اپنی مدد کرتے ہیں، ان دا سینس کہ جب سامنے سے کوئی کچھ کر رہا ہے تو اس کا ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس کو دفاع کرتے ہیں۔ آیت نمبر والذین اذا اصابہم ہم البغی ہم ینتصرون، اور جب وہ لوگ جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مطلب سامنے کی طرف سے کوئی بغاوت، تو وہ سب دفاع کرتے ہیں، یعنی اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 40، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمون۔ وجزاء، اور جزا بدلہ، سیئتن کسی ایک برائی کا، سیئتن ایک برائی، مثلھا اسی کی برابر، وجزاء اور بدلہ، سیئتن کسی برائی کا، سیئتن برائی ہی ہے، مثلھا اسی کے برابر، فمن پھر من جو عفا درگزر کر دے، معاف کر دے، واصلح اور اصلاح کر دے، فاجرہ پھر اجر بدلہ ہو اس کا، علی اللہ اللہ پر ہے، انہ بے شک وہ، لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، الظالمین ظالموں کو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی پچھلی آیت میں کیا کہا کہ جب ان سے کوئی سرکشی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، کوئی جھگڑے کرتا ہے، تو وہ اس سے بدلہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا اپنا دفاع کرتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت میں دیکھیے کیا کہا کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ ایک برائی کی ہے یا زیادتی کی ہے تو تم اتنی ہی اس کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہو، لیکن ایکسیپشن کیا بتا دیا، عفا درگزر کر دو، معاف کر دو، اللہ کی نظر میں معافی زیادہ بہتر ہے۔ ابھی ہم نے کل ہی پڑھا تھا نا کہ بہت ساری باتوں کو تو تمہاری اللہ ایسی بخش ہی دیتا ہے، تو ویسے ہی جس طرح سے اللہ تمہیں بخشتا رہتا ہے، اسی طرح سے لوگوں کی برائیوں کو، لوگوں کی سیئات کو کیا کرتے چلے جاؤ، تم بھی بخشتے چلے جاؤ، اور اصلاح کر لو، آپس میں کیا کر لو، صلح کر لو۔ اگر تم ایسا کرو گے، دیکھیں برائی کا بدلہ برائی دے دیا تو دیٹ از اوور، یعنی وہاں پر معاملہ ختم ہو گیا۔ ناؤ کم ٹو دس پوائنٹ، اللہ نے کیا کہا، جو معاف کر کے اصلاح کر لے گا اس کا اجر تو اللہ کے پاس، یعنی اللہ نے ریوارڈ نہیں بتایا کہ میں کیا دوں گا، اللہ نے بتایا کہ میرے پاس جب تم آؤ گے اس کا بدلہ میں تمہیں دوں گا، بے شک اللہ تو ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ظالم کے بارے میں ہم نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک شخص نے اگر کسی شخص کو تماچا مار دیا، ایک تھپڑ لگا دیا، اب وہ جو دوسرا والا مارے گا، دوسرا والا اگر اس کو تھپڑ مارے، ایک کی بجائے 2 مار دے، تو اب یہ ظالم نہیں بچا، یہ ظالم ہوگا۔ اسی طرح سے اگر اس نے 10 کی انٹینسٹی سے مارا تھا اور یہ 20 والی مار رہا ہے، تو اب یہ 10 والا ظالم نہیں، تم نے اس کے اوپر ہاں ظلم کر دیا۔ اللہ نے کیا کہا، سیئہ کا بدلہ سیئہ ہے لیکن اسی کے برابر، تو جب تم نہیں برابر بدلہ لے سکتے ہو تو کیا کر دو، درگزر کر دو، اللہ پسند نہیں کرتا ظالموں کو۔ چلیے ٹھیک ہے، ہاں جی ریپیٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 41، وَلَمَنِ انتصر، سورہ شورى ہے،
ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبیل و اور لا البتہ من جو انتصرا جو بدلہ لے لے، جو دفاع کر لے اپنا، بعد ظلم ہی بعد اس کے ساتھ ظلم کے، جو اس کے ساتھ ظلم ہوا وہ اس کا اگر بدلہ لے لے، فاولئک تو یہی لوگ، ماں نہیں علیہم ان پر، من سبیل کوئی دوسرا ظلم کا راستہ، یعنی کہ وہ حق پر ہیں۔ کون حق بجانب ہے؟ جو لوگ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ لے رہے ہیں، شروعات کرنے والے نہیں، جو ظلم کا بدلہ لے رہے ہیں تو ان کے اوپر کوئی ظلم کی یا کوئی پکڑ کی راہ نہیں ہے۔ ولا من و اور لا البتہ من جو انتصرا جو بدلہ لے لے یا جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لے، بعد ظلم ہی اس کے ساتھ ظلم کے ساتھ اس کے ساتھ جو ظلم ہوا، فاولئک تو یہی لوگ، ماں نہیں علیہم ان پر، من سبیل کوئی راستہ، یعنی ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 42، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر حق اولئک لهم عذاب علیم۔ انما در حقیقت صرف سبیل راستہ، یعنی پکڑ کس کی ہے؟ علی الذین ان لوگوں پر ہے، یظلمون وہ سب جو ظلم کرتے ہیں، الناسا لوگوں پر، ویبغون و اور یا وہ سب بغاوت کرتے ہیں، فی الارضی زمین میں، بغیر حق ناحق بغیر کسی حق کے، اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ در حقیقت راستہ یا پکڑ تو ان لوگوں پر ہوگی جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں بغیر کسی حق کے، یہی لوگ ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو بدلہ لے رہا ہے اس کی پکڑ نہیں ہے، لیکن جو شروعات کر رہا ہے اور زمین میں فساد پھیلا رہا ہے، اللہ اس کی پکڑ فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 43، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اور لا البتہ من جو صبر جو صبر کر جائے، بدلہ نہ لے، وغفر اور بخش دے، معاف کر دے، انا بے شک ذالکا یہ، لا البتہ، من عزم الامور بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، من سے عزم ہمت، امور کاموں میں سے ہے، ہمت کے کاموں میں سے ہے، بڑے عزم کی بات ہے۔ اور البتہ جو صبر کر جائے اور بخش دے، معاف کر دے، تو بے شک یہ تو البتہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے کام ہے۔ یعنی کیا کیا ہمت کا کام؟ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا صبر کرنا اور دوسروں کو معاف کرنا کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کے ہمت کے کاموں میں سے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کیا ہے؟ حلیم، بردبار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں اپنے بندوں کو کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے پھر بھی وہ مہلت دیتے رہتے ہیں۔ اللہ بندوں سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس طرح سے تم مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں، تمہیں درگزر کر دوں، تم پر تمہارے معاملات پر صبر کر جاؤں، اسی طرح تم کیا کر جاؤ؟ دوسروں کے معاملات پر صبر کر کے انہیں معاف کر دو۔ لیکن ہمارے پاس تو زبان دوسروں سے دو گز کی ہے، تو ہم کیسے چپ رہ سکتے ہیں؟ ہم نے تو سب کچھ سیکھا ہوا ہے۔ بالکل بالکل، حکمتن، نہیں، جہاں پر ظلم ہو رہا ہے، جہاں دیکھیں ظلم کو سہنا بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظالم کو مواقع فراہم کرنا بھی ظلم ہے، کہ بہت مرتبہ دیکھیں ایک ایسا ہے کہ یہ آپ نے وہ حدیث کا مفہوم سنا ہوگا کہ سب سے بڑا گٹس اور سب سے بڑی ہمت والا شخص کون ہے؟ وہ شخص جو ظالم بادشاہ کے سامنے اس کا بات بتائے کہ تم یہ ظلم کرتے ہو، یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے۔ تو یعنی حق بولنا، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بولنا۔ تو اگر کوئی شخص ظلم کر رہا ہے تو اس کو سمجھانا ہم پر لازم ہے، ورنہ اس کو موقع دیا جاتا رہے گا تو کیا ہوگا؟ وہ تو اس کو مظلوموں پر ظلم کرتا چلا جائے گا۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی بات نہیں تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی بات ہو رہی ہے، اگر بڑا فساد کوئی پھیلا رہا ہے تو ہم کہیں گے نہیں ہم تو صبر کر کے بیٹھ جائیں گے، تو ایسے نہیں، تب اس کو سمجھانا لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ بڑی چیزوں کو کیا کر رہا ہے؟ تباہی میں ڈال رہا ہے، تو وہاں پر سمجھانا اور اس کو ہو سکے تو روکنا۔ کہا گیا ہے نا، ظلم کو دیکھو تو ہاتھ سے روک لو، زبان سے روک لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو منیمم دل میں برا جانو، تو ظلم کو روکنا بھی بتایا گیا ہے۔ ہاں، کوئی اتنا اپنے اندر وہ رکھتا ہے، تحمل رکھتا ہے، صبر رکھتا ہے، تو وہ کسی کو معاف کرنے کی اگر اس کے اندر طاقت ہے تو معاف کر دے۔ لیکن دوسرا اگر نہیں دیکھ رہا ہے کہ بھائی یہ تو بہت ظلم ہو رہا ہے اور وہ سامنے والا بلا وجہ ہی صبر کیا جا رہا ہے، تو آپ اس کو اپنے طریقے سے حکمتن
سمجھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ظالم کو سمجھانا بھی یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے. صبر کرنا بھی ہمت کے کام میں سے ہے، لیکن ظالم کو ظلم سے روکنا اس سے بھی بڑا ہمت کا کام ہے. ٹھیک ہے. اور البتہ جو صبر کر جائے اور مغفرت کر دے، بے شک یہ البتہ کس میں سے ہے؟ عزم الامور، بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. ومن یضلل اللہ وما له من ولی ولا من بعده وترى الظالمین لما زاد رأوا العذاب یقولون هل الى مردی من سبیل. اور من جو یضلل جسے گمراہ کر دے یعنی گمراہی میں رہنے دے. اللہ اور جسے گمراہی میں رہنے دے اللہ. فما پھر ما نہیں لہو اس کے لیے من ولی کوئی دوست من بعدی اس کے بعد، یعنی اللہ کے سوا اللہ کے بعد کوئی اس کا دوست نہیں ہو سکتا. وترا ورتا آپ را دیکھیں گے الظالمین ظالموں کو لما جب رآ وہ دیکھ لیں گے وہ سب جب وہ سارے لوگ دیکھ لیں گے کیا؟ عذاب کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ قیامت کے دن. اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو جبکہ وہ لوگ دیکھ لیں گے عذاب کو، یقولون وہ سب کہیں گے حل کیا، الا طرف مردی لوٹنے کی، من سبیل کوئی راستہ ہے لوٹنے کا، مطلب کس طرف؟ دنیا کی طرف لوٹنے کا پھر سے کوئی راستہ مل سکتا ہے، کوئی سبیل ہے؟ اور جسے اللہ گمراہی میں رہنے دے تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی دوست اس کے بعد سے، یعنی اللہ کے بعد کوئی اس کی دوستی یا کوئی اس کی سفارش یا کوئی اس کو اس گمراہی سے نکال نہیں سکتا. اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو جبکہ وہ لوگ قیامت کے دن عذاب کو دیکھ لیں گے تو اللہ رب العزت کے سامنے وہ گڑ گڑا رہے ہوں گے کہ یا رب کیا کوئی لوٹنے کا راستہ اب فراہم ہوگا. اس کی دلیل ہم وہاں پر پڑھائے ہیں کہ وہ کہیں گے یا رب تو نے 2 مرتبہ زندہ کیا، 2 مرتبہ مارا، تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1 مرتبہ اور چانس دے دیا جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس دن لوگ گڑ گڑائیں گے، لیکن کیا ہوگا؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنْ ذُلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ. وَتَرَاهُمْ اور آپ را دیکھیں گے ہم ان کو یعرضون یا وہ واؤن سب ارادہ یعرضون وہ سب ہاں پیش کیے جائیں گے، عرض کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے کس پر؟ علیہا ان پر، خاشعین یوردون سوری بینگ ایکسپوز یعنی کہ وہ حاضر کر دیے جائیں گے، سامنے لے آئی جائے گی علیہا ان پر، خاشعین ذلت رسوائی. خشع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہیومیلیشن یعنی جھک جانا. کون سا جھک جانا؟ یہ عاجزی والا جھکنا نہیں ہے، کون سا؟ رسوائی والا جھکنا. ٹھیک ہے. جسٹ اے مومنٹ. ہاں جی کہاں چلے گا ہم لوگ؟ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَرَاهُمْ اور آپ دیکھیں گے ان کو یعرضون وہ پیش کیے جائیں گے علیہا ان پر، خاشعین جھکنے والے، دینے والے، یا کیا کس چیز پر جھکنے والے؟ من الذل ذلت میں جھکنے والے، یعنی ذلت کی وجہ سے ہیوملیٹ ہو رہے ہوں گے، رسوا ہو رہے ہوں گے. خاشی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا جھک جانا، کسی چیز کا لوور لیول پر آ جانا. تو یہاں پر کس چیز میں لوور لیول ہے؟ ہاں دیکھیں اللہ کے سامنے اگر دنیا میں کوئی بندہ خاشی ہوتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی عظمت اور جلالت کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ رجوع کرنے والا ہو گیا، اللہ سے ڈرنے والا ہو گیا، یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز کرنے والا ہو گیا. دنیا کے تعلق سے اگر آ گیا تو جھکنا، عاجز ہونا، اور آخرت کے تعلق سے اور اس کے تعلق سے آ گیا قیامت اور عذاب کے تعلق سے، اس کا مطلب رسوا ہونا. ٹھیک ہے. رسوائی میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کی ناک کٹ جاتی ہے، سر جھک جاتا ہے، تو سر جھک جاتے ہیں نا، تو وہ خاشینہ جھکنے والے ہیں من الذلی ذلت سے، ذا لام لام ذلت سے، ینظرون یا وہ واؤن سب نظرہ دیکھیں گے، من طرفی خفین من طرفی نظر سے، خفین چھپی ہوئی،
کنکھیاں کہتے ہیں نا ہم کنکھیوں سے دیکھنا یوں ٹیڑھا کر کر کے، اس کو طرفن خفی کہا جاتا ہے. کنکھیوں سے وہ دیکھ رہے ہوں گے. ینظرونا وہ سب دیکھ رہے ہوں گے، من طرفی، طرفی یعنی سائڈ سے، جانب سے، خفین چھپی ہوئی، چھپ کے دیکھنا. تو من طرفن خفی ایک ورڈ بنا لے، طرفن خفی ایک ساتھ کہا جائے گا کنکھیوں سے. اور وہ سب دیکھ رہے ہوں گے کنکھیوں سے. وقال الذین آمنوا، اور قولا کہیں گے الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے. ان الخاسرین بے شک الخاسرین خسارہ پانے والے، نقصان پانے والے. الذین وہ لوگ ہیں جو خسرو جن لوگوں نے نقصان میں ڈال دیا انفسہم ان کے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، واہلیہم اور اپنے اہل و عیال کی جانوں کو، یوم القیامہ قیامت کے دن. الا خبردار، ان ظالمین بے شک ظالم، فی عذاب مقیم قائم رہنے والے عذاب میں ہوں گے. اور آپ دیکھیں گے ان کو کہ وہ پیش کیے جائیں گے ان پر ذلت، جھکنا ذلت کا پیش کیا جائے گا ان پر، جھکنا ذلت کا. اور وہ سب دیکھ رہے ہوں گے کنکھیوں سے، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے بے شک نقصان پانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈال دیا اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی قیامت کے دن. خبردار بے شک ظالموں، ظالم اس دن کیا ہوں گے؟ عذاب مقیم قائم رہنے والے عذاب میں ہوں گے. اس سے کیا پتا چل رہی ہے یہ بات؟ انہوں نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی کیا کر دیا؟ خسارے میں ڈال دیا. یعنی اللہ رب العزت نہ صرف ہماری باز گشت پوچھ گچھ کریں گے، بلکہ ہمارے اہل و عیال جتنے بھی ہمارے ماتحت ہے ان کے متعلق بھی ہم سے پوچھا جائے گا سوال. تو جس نے اپنے آپ کو تو تباہی میں ڈالا اور اپنے اہل و عیال کو بھی خرابے میں ڈال دیا، تو اس سے بڑا خاسر کوئی نہیں ہے. اس دن سب سے بڑا خسارے میں وہی شخص ہے کہ خود تو مرا ہی، خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. وہی معاملہ ہوا کہ اپنے آپ کو بھی ڈبا دیا اور اپنے گھر والوں کو بھی تباہی میں ڈال دیا. تو یہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، دیکھیں آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی دیوس. دیوس کسے کہا جاتا ہے؟ وہ شخص، وہ آدمی، وہ مرد جو اپنے اہل و عیال کے متعلق، جو اپنی گھر کی وومن فوک جو ہے ان کے متعلق وہ زیادہ وہ نہیں رکھتا، نگرانی نہیں رکھتا. نہ اس کو پروٹیکٹیو جیلیسی ہے، نہ اس کے اندر غیرت ہے، نہ مطلب کوئی بھی آئے میری عورتوں سے مل لے، کوئی بھی آئے وہ کسی سے بات کر لے، وہ کیسے بھی وہ بغیر حجاب کے باہر نکل جائیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ ان کے گھر میں جو بے حیائیاں پھیلتی ہیں وہ اس کو روکتا ہے، نہ ان کے گھر کے لوگ جو ہیں مطلب کسی برائی کی طرف گامزن ہوتے ہیں ان کو روکتا ہے. تو ایسے مردوں کو اللہ رب العزت ڈفرینٹ قسم کی سزا دیں گے کہ جو اپنے گھر، کیونکہ کیا ہوتا ہے نا، اللہ نے مرد کو ذمہ داری ہے اس کے ہاؤس ہولڈ کی. اگر وہ صحیح کر دے گا نا اپنے گھر کی عورتوں کو اور اپنے گھر کے بچوں کو، تو سارا معاملہ درست ہو جائے گا، کیونکہ اس کا ہولڈ ہے لوگوں، اس کے گھر کے اہل و عیال پر. عورت کی اتنی جلدی نہیں سنی جائے گی گھر میں جتنی مرد کی سنی جائے گی. مرد جو بولے گا اس کی بیوی بھی سنے گی، بچے بھی سنیں گے، سارے گھر والے سنیں گے. بیوی کی ہو سکتا ہے کہ بچے نہ سنیں یا شوہر نہ سنے، لیکن جب مرد کہنے والا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بات کو مانا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہاں کیسے لے کے جائے گی؟ اسی لیے کہ وہ لوگوں کے پاس اتھارٹی تھی کہ وہ کیا کر سکتے تھے، اس کو سیدھے راستے پر لا سکتے تھے. لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے اپنی اتھارٹی کا صحیح استعمال نہیں کیا، تو اللہ کے بارگاہ میں کیا ہو گئے؟ خود تو خسارہ پانے والے میں تھے، دنیا میں بھی اپنی عورتوں کو کیا کیا اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا، اور قیامت کے دن بھی خود بھی جائیں گے جہنم میں اور اپنے گھر والوں کو بھی لے جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے گھر والوں، اپنے اہل و عیال اور اپنے ماتحتوں کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے جب پوچھ گچھ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اس سوال کے جوابات میں پار ہو سکے. آمین یا رب العالمین. اور تم آف کورس کیوں نہیں ٹوک سکتے؟ بھائی بھی نہیں 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 نہیں، ایسی بات نہیں. شوہر بھی، باپ بھی. ہاں، شوہر، بیٹا، باپ اور بھائی چاروں. نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں. نہیں نہیں، یہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر، ہاں ہاں ایک منٹ، دو آیتیں کر لیتے ہیں پھر ریپیٹ کیجیے۔ وَتَرَاهُمْ، اور آپ دیکھیں گے ان کو، وہ پیش کیے جائیں گے علیہا اس پر، یعنی جہنم پر، خاشعین جھکے ہوئے دبے ہوئے، من الذل، کس سے؟ ذلت سے، ینظرون وہ سب دیکھ رہے ہوں گے، من طرف الخفی، کنکھیوں سے، پوشیدہ نظروں سے، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، بے شک خسارے پانے والے وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے نقصان میں ڈال دیا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن، خبردار بے شک ظالم قائم رہنے والے عذاب میں ہوں گے۔ آیت نمبر 46، وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبیل، وما، اور ما نہیں، کانا ہے، لہم ان کے لیے، من اولیاء کوئی ولی، کوئی دوست، کوئی کارساز، ینصرونہم، یا وہ وانون سب نصرہ مدد کر سکیں گے، ہم ان کی، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ، ومن یضلل اللہ، اور جسے گمراہی میں رہنے دے اللہ، فما تو نہیں، لہو اس کے لیے، من سبیل کوئی راستہ، یعنی بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی دوست، کوئی کارساز، وہ سب مدد کر سکیں گے ان کی اللہ کو چھوڑ کر، اور جسے اللہ ہی گمراہی میں رہنے دے تو نہیں ہے ان کے لیے کوئی بچاؤ کا راستہ یا کوئی صورت۔ آیت نمبر 47، استجیبوا لربکم، اب حکم دیا جا رہا ہے، استجیبوا، جواب دو، یعنی حکم مانو، لربکم، تمہارے رب کے لیے، من قبلی، اس سے پہلے، ان کے، یاتیا، آ جائے، یوما، وہ دن، لا مردہ، لا نہیں، مردہ لوٹنا ہوگا، لہو اس کے لیے، من اللہ اللہ کے پاس سے، وہ دن جس کا دوبارہ وہاں سے پھرنا نہیں ہے، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من ملجا کوئی جائے پناہ، یوم اذن اس دن، وما لکم اور نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من نکیر کوئی انکار کی صورت، ٹھیک ہے، نکیر یعنی انکار کرنا، تم کسی بھی چیز کا انکار نہیں کر سکو گے، اپنے گناہ کا اعتراف کرنا ہی پڑے گا۔ استجیبو، تم سب حکم مانو، تم سب جواب دو اپنے رب کے لیے، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، نہ لوٹنا ہوگا اس کے لیے اللہ کے پاس سے، اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی جائے پناہ، کوئی ٹھکانہ اس دن، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے، من نکیر کوئی انکار کی صورت۔ چلیں ریپیٹ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 48، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور، فَإِن، پھر، ان اگر، عارضو وہ اعراض کریں، فما پھر، ما نہیں، ارسلنا کا، ارسلہ بھیجا، نہ ہم نے، کا آپ کو، علیہم ان پر، حفیظہ نگہبان بنا کر، پھر اگر وہ منہ موڑ لے یا اعراض کر لے تو آپ کو تو ہم نے نہیں بھیجا ان پر نگہبان بنا کر، ان علیہ کا، ان اللہ کی وجہ سے ان نہیں میں چلا جائے گا، نہیں ہے آپ پر سوائے بلاغ پہنچا دینا، یعنی آپ نگہبان نہیں ہے بلکہ کیا ہے، تبلیغ کرنے والے، مبلغ ہیں، آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا، کسی کو ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، اذا جب، ازکنا ذائقہ چکھاتے ہیں، نہ ہم، الانسانہ انسان کو، منا ہم سے یا ہماری طرف سے، رحمتن کسی رحمت کا، فریحا بہا تو وہ خوش ہو جاتا ہے، فریحا مطلب پھول جاتا ہے اس پر، بہا اس پر، وَإِن تُصِبْهُمْ اور ان اگر، تصب وہ پہنچتی ہے، سیئتن فیمیل ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ وہ سب پہنچتی ہے، ہم ان کو، سیئتن کوئی برائی، بما اس وجہ سے کہ جو قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ تو بے شک انسان، کفور بڑا ناشکرا ہے۔ پھر اگر وہ سب اعراض کرے تو نہیں آپ کو بھیجا ہم نے ان پر نگہبان بنا کر، اور اگر نہیں ہے آپ پر سوائے پہنچا دینے کے، اور بے شک ہم جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو ہماری طرف سے رحمت کا مزہ تو وہ خوش ہوتا ہے، یعنی بھول جاتا ہے اس پر، یعنی تکبر اور غرور کرنے لگتا ہے، اور اگر پہنچتی ہے اس کو کوئی برائی اس وجہ سے کہ جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، تو بے شک انسان کیا کرتا ہے،
ناشکری کرتا ہے۔ وہی بات آ گئی جو ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کوئی نعمتیں دیتا ہے تو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ سارا کیا کرایا میرا ہوا ہے، میرا ہی ہے، میں نے اپنے علم سے، میں نے اپنی محنت سے، میں نے اپنے اسٹرگل سے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے۔ لیکن جب اس سے نعمت چھینی جاتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھیننا چاہتا تھا یا کوئی مزہ چکھانا چاہتا، اس لیے کہ اس نے اس نعمت کی ناشکری کی تھی، تو اللہ کیا کرتا ہے، اس نعمت کو کیا کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ اب کیا کرے گا، اللہ رب العزت کے اوپر بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہی ہر انسان کا معاملہ یہی ہے کہ جب اللہ نعمتیں دیتا ہے تو پھر سارا اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ کسی مصیبت میں ڈالتا ہے تو پھر اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے اور اللہ کی پھر ناشکریاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 49، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہبو یہبو لمن یشاء اناسا ویہبو لمن یشاء الذکور، للہ، آیت نمبر 49، اللہ ہی کے لیے ملک السماواتی، بادشاہت آسمانوں، والارضی، زمین کی، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، یخلق، وہ تخلیق کرتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، یہبو، وہب، الوہاب اللہ کا نام ہے، وہاں عطا کرنا، یا وہ ہب عطا کرتا ہے، لمن، اس کے لیے، من جو، یشاء وہ چاہتا ہے، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اناسن عورتیں، بچیاں، لڑکیاں، وہ یہبو، اور یا وہ ہب عطا کرتا ہے، لیے من، جس کے لیے، یا وہ شاہ چاہتا ہے، ذکور، لڑکے، مؤنث اور مذکر، بیٹے کسی کو دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے۔ آیت ابھی کنٹینیو ہے، ٹھیک ہے، پہلے ایک مرتبہ دیکھتے ہیں۔ اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وہ عطا کر دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، لڑکیاں، اور وہ عطا کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے وہ لڑکے۔ آیت نمبر 50، او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، او یا یزوجو، ملا جلا کر، زوج یعنی جوڑوں میں دے دیتا ہے، ہم ان کو، ذکرانن لڑکے، و اناسن لڑکیاں، یعنی کسی کو لڑکے لڑکیاں دونوں دے دی جاتی ہیں، وَيَجْعَلْ، اور یا وہ جعل بنا دیتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، عقیمن بانج، جس کو چاہے وہ بیرن رکھ دے، جس کو چاہے وہ لڑکے لڑکیاں جوڑوں میں دے دے، انہو بے شک وہ، علیم خوب جاننے والا ہے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب جو لوگ عورتوں کو بلیم کرتے ہیں کہ یہ عورت کے اندر یہ کمی، نہ یہ کمی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر قدر کے بارے میں بتا دیا کہ اگر کسی کو اولاد دینا چاہے تو وہ کسی کو صرف لڑکے دے دیتا ہے، کسی کو دینا چاہے تو صرف لڑکیاں دے دیتا ہے، کسی کو دینا چاہے تو دونوں دے دیتا ہے ملا جلا کر، لڑکے لڑکیاں، اور کسی کو چاہے تو کچھ نہیں دیتا، چاہے ہر ممکن کوشش کر لی جائے، چاہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے اٹھا دیں تب بھی وہ نہیں دیتا، کیونکہ اس کی منشا، اس کی مرضی نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی منشا سے ہوتا ہے، اس میں نہ کوئی مرد کا ہاتھ ہے، نہ کسی عورت کا ہاتھ ہے، یہ صرف اللہ، کہا نا من یشاء، اس جو وہ چاہتا ہے، اور اس کی چاہت میں کوئی اپنی خواہش نفس نہیں ملا سکتا، اور اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، وہ قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے، یعنی کس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ جس کو نہیں دیا اس کو بہت بعد میں بھی دے دیتا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے جیسے انبیاء علیہ السلام کے واقعات دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو کتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 80-90 سال کی عمر میں اولاد عطا کی۔ ہاں، ہوتا ہے نا ایسا، تو جب وہ اللہ چاہتا ہے جب وہ دے دیتا ہے، تو اس کے اندر کسی بھی بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بے شک وہ خوب جانتا ہے اور وہی قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 51، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا ویحیی بإذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ اب اس میں 3 صورتیں اللہ رب العزت کے کلام کی بیان کی گئی ہیں کہ اللہ جب بندوں سے بات کرتا ہے تو کس صورتوں میں، کون کون سے طریقوں سے بات کرتا ہے۔ ایک تو وما، دیکھیں اللہ کی وجہ سے پہلے ماں نہیں میں ہو جائے گا، وما اور نہیں ہے، و اور ماں نہیں، کانا ہے، لبشرین کسی بشر کے لیے، ان کے، یکلمہ یا وہ کلم کلام کرے، ہو اس سے، اللہ اللہ، اور نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ کلام کرے اس سے اللہ، اللہ سوائے،
वहयन वही के जरिए, औ या में वराई हिजाबिन हिजाब के पीछे से, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम से बात की हिजाब के पीछे से, औ युरसिला, औ या वो रसला क्या कर दे, रसूल भेज दे, या युरसिला वो भेज दे रसूलन किसी रसूल को, यानी फरिश्तों को, फयूहिया फिर या वो वही वही कर दे बिइज़्निही उसके हुक्म से, मा यशा जो वो चाहे, इन्नहु बेशक वो अलीयुन बहुत बुलंद बाला है, हकीमुन बड़ा हिकमत वाला है। तो अल्लाह ने बता दिया, किसी को डायरेक्ट इल्हाम कर दिया जाता है, दिल पर बात वारिद कर दी जाती है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल पर बातें भी उतरा करती थी। फिर दूसरी सूरत ये होती थी ख्वाब में भी आ जाया करता था कभी, तो ये हो गई वही इल्हाम हो गया। दूसरा पर्दे के पीछे से, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहि सलाम से कलाम किया। तीसरा, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम जो वही का सिलसिला होता है, जिब्रील अलैहि सलाम आते हैं वही लेकर, और वो जो वही अल्लाह ने दी है वो दिल पर नाजिल कर देते हैं। तो ये 3 सूरतें हैं अल्लाह के कलाम करने की बंदों से। बेशक वो बुलंद वाला और हकीम है, जिससे चाहे जिस वे में वो बात कर सकता है, कलाम कर सकता है। और नहीं है किसी बशर के लिए कि कलाम करे उससे अल्लाह सिवाय वही के जरिए, या पर्दे के पीछे से, हिजाब के पीछे से, या भेज दे कोई फरिश्ता, फिर वो वही कर दे उसके हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से, जो वो चाहे, बेशक वो तो बुलंद बाला और हिकमत वाला है। कज़ालिका आयत नंबर 52, वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना मा कुन्त तदरी मल किताबु वलल ईमानु वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना व इन्नका लनहतदी जी लतहतदी इला सिरातिम मुस्तकीम, लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। ठीक है, एक काम करते हैं, 3 आयतें बची हैं, पहले आप लोग चलो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 52, वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना, व और कज़ालिका इसी तरह, औहैना औहै वही की ना हमने, इलैका आपकी तरफ, और इसी तरह वही की आपकी तरफ, मतलब वो जो 3 तरीके बताए उसमें से हमने आपकी तरफ भी वही की। रूहन एक रूह को, अब इसमें रूह में 3 चीजें आती हैं। हमने बताया था कि आलम अम्र का जो मामला है वो 3 चीज़ों का है। एक तो रूह वो होती है जो कि रूहुल अमीन, जिब्रील अमीन, तो वो फरिश्ते भी हैं, आलम अम्र की शय, जो कि अल्लाह की रूह में से, यानी हुक्म कुन से बने हैं। दूसरी चीज़ वही, जो कुरान करीम नाज़िल हुआ, वो भी वही जो है वो आलम अम्र की शय है, अल्लाह के कुन के हुक्म से बनी है। तीसरी चीज़ इंसान की जो रूह है, अपना जिसके ऊपर वो कुरान करीम नाज़िल होता है। कुरान करीम कहाँ दिल में नाज़िल नहीं होता, दिल के अंदर अंदर जो रूह है उसके ऊपर नाज़िल होता है। तो यहाँ पर जिस रूह की बात हो रही है वो है वही, कुरान। और इसी तरह अवहैना वही की ना हमने इलैका आपकी तरफ, रूहन एक वही यानी कुरान करीम, मिन अमरिना हमारे हुक्म से, मिन से अम्र हुक्म ना हमारे, माँ कुंता माँ नहीं, कुंता आप थे, तदरी आप जानते थे, इदराक था आपको, यानी आप जानते थे, माँ क्या है, अल किताबु किताब, वलल ईमान और ना ही आप ईमान को जानते थे। इससे पहले तो ना आपको ईमान के बारे में पता था, ना किताब के बारे में पता था। किससे पहले? वही से पहले, नबूवत से पहले। वलाकिन और लेकिन जअलनाहु जअला बना दिया ना हमने हूँ उसको, उसको यानी उस किताब को, नूरन नूर बना दिया, नहदी नून हम हदी हिदायत देते हैं, बिही उससे, उस कुरान से, मन नशा जिसे हम चाहते हैं, मिन इबादिना हमारे बंदों में से, मिन से इबादी बंदो ना हमारे, व इन्नका व और इन्ना बेशक का आप, लताहदी ला अलबत्ता तहदी ता आप हदी हिदायत रहनुमाई करते हैं, हिदायत देते हैं, इला सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते की तरफ, लोगों की रहनुमाई करते हैं सीधे रास्ते की तरफ। और इसी तरह वही की हमने आपकी तरफ, रूहन एक रूह एक वही यानी कुरान करीम, हमारे हुक्म से, नहीं आप जानते थे क्या है किताब और ना ही ईमान को, और लेकिन बना दिया हमने उसको एक नूर, हम हिदायत देते हैं उस नूर से, यानी उस कुरान से, जिसे हम चाहते हैं हमारे बंदों में से, और बेशक आप अलबत्ता हिदायत देते हैं, रहनुमाई करते हैं
सीधे रास्ते की तरफ। तो रहनुमाई यहाँ पर बेटर वर्ड है बनिस्बत हिदायत के, क्योंकि हिदायत का मामला हाँ अल्लाह के हाथ में है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ गाइड करने का काम कर रहे थे, रास्ता दिखाने का काम कर रहे थे। आयत नंबर 53, सिरातल्लाही, और वो सिरातल मुस्तकीम कौन सा है? अल्लाह का रास्ता। देखें आयत के ऊपर ला लिखा हुआ है, यानी बात अभी जारी है। सिरातल मुस्तकीम सीधा रास्ता अल्लाह का रास्ता है। सिरात रास्ता अल्लाह ही अल्लाह का। अल्लाजी वो जो, वो अल्लाह कौन? लहू उसके लिए मा फिस समावाती व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब उसी के लिए, लहू उसी के लिए है। अला खबरदार, इलल्लाही अल्लाह ही की तरफ, तसीरुल उमूर तमाम काम लौटाए जाते हैं, लौटते हैं। एक बार और सुनो, आयत नंबर 52 टू बोल रहे हैं। और इसी तरह वही की हमने आपकी तरफ एक वही, एक रूह यानी एक वही कुरान करीम हमारे हुक्म से, नहीं आप जानते थे क्या है किताब और ना ही ईमान, यानी ना आप किताब जानते थे और ना ईमान को, और लेकिन बना दिया हमने उसे एक नूर। हम हिदायत देते हैं उससे, उस नूर के जरिए से, उस किताब के जरिए से जिसे हम चाहते हैं हमारे बंदों में से। और बेशक आप अलबत्ता हिदायत देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, रहनुमाई करते हैं सीधे रास्ते की तरफ। आयत नंबर 53, रास्ता अल्लाह का, वो अल्लाह वो जो उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो जमीन में है। खबरदार अल्लाह ही की तरफ तमाम काम तसीर सैर करते हैं, यानी लौटते हैं। हाँ जी, लौटाए जाते जब होता है जब देवता पे पेश होता है ना, अभी लौटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये सूरह मुकम्मल हो गई। अब इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट नेक्स्ट वो करेंगे, सूरह शुरू करेंगे इंशाल्लाह।